اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم قصہ غزلیات سے جو ہے کہ اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم اقبال کی پہلی غزل جو ہے جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اقبال کے حوالے سے آپ نے 2-3 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ اقبال کی شاعری میں جو تصورات ہیں ان کے موضوعات کس طرح سے ہیں۔ اقبال کے سامنے روشنی کے 3 ذریعے تھے: قرآن، حدیث، مولانا جلال الدین، جن کو اقبال اپنا مانوی استاد تصور کرتے تھے، جنہوں نے مثنوی مانوی بھی تحریر کی تھی۔ اقبال کی شاعری انہی چیزوں کے گرد جو ہے کو گھومتی ہے۔ اقبال کے لیے کبھی وہ شاعر مشرق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ترجمان حقیقت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی فلاسفر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ اقبال کی شاعری میں جو آپ کے سلیبس میں غزلیں شامل ہیں ان میں کیا موضوعات پائے جاتے ہیں۔ پہلا شعر اس ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ کہ جس وقت عشق انسان کو اپنی ذات کو پہچاننے کے آداب سکھاتا ہے، جب انسان اپنی ذات کو پہچاننے کے آداب سیکھ لیتا ہے، اس وقت اس کے اوپر شہنشاہیت کے راز واضح ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ استعمال کیا ہوا ہے آداب خودآگاہی کے حوالے سے، اپنی ذات کو پہچاننے کے آداب، آپ پڑھتے آئے ہوں گے اقبال کے بارے میں کہ اقبال کی شاعری کا جو سب سے بڑا فلسفہ ہے وہ فلسفہ خودی ہے۔ اقبال نے فلسفہ خودی یورپ کے سفر کے بعد پیش کیا 1908 میں۔ اقبال نے اسلامیوں مغربی علوم کے غائر مطالعہ کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، اور وہ فلسفہ ہے کیا؟ خودی، آداب خودآگاہی۔ کہ عشق انسان کو اپنی ذات کو پہچاننے کے آداب سکھاتا ہے، اور عشق بھی اقبال کے نزدیک کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ مسجد کرتبہ اقبال کے ایک نثر ہے بال جبریل میں، اس میں انہوں نے فلسفہ عشق بیان کیا ہوا ہے۔ اب اقبال کے نزدیک تو عشق کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عشق دم جبریل ہے، عشق دل مصطفیٰ ہے، عشق خدا کا کلام ہے، عشق خدا کا رسول ہے۔ اور اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ عشق انسان کو اپنی ذات کو پہچاننے کے آداب سکھاتا ہے، عشق سے انسان کی خودی مضبوط ہوتی ہے۔ اب خودی ہے کیا؟ اقبال کے نزدیک خودی نام ہے احساس ذات کا، احساس غیرت مندی کا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ اقبال کے نزدیک خودی نام ہے احساس ذات کا، احساس غیرت مندی کا۔ دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کی بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کریں۔ تو اس شعر میں علامہ صاحب نے اسی کے حوالے سے بات کی ہے کہ انسان کو اپنی ذات کو پہچاننے کے آداب سکھاتا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو کس طرح سے پہچانے، کیسے وہ اپنے آپ کو پہچانے گا، کس طرح سے وہ اپنی صلاحیتوں سے آشنا ہوگا، اور کس طرح سے وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے گا۔ اس کے لیے اقبال نے 3 منازل کا انتخاب کیا، اور وہ 3 منزلیں ہیں کون سی؟ سب سے پہلے علامہ صاحب نے بیان کیا کہ اطاعت، پھر ضبط نفس، اور پھر نیابت الہی۔ اب اطاعت سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع کریں، جس بات میں خدا راضی ہے اس بات میں راضی ہو جائے۔ وہ
حدیث قدسی بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر انسان اپنی چاہت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے خلاف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس میں کھپا دیتی ہے، پھر ہوتا وہی ہے جو خدا کی چاہت ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسری سٹیج آتی ہے، جو دوسری منزل آتی ہے، وہ ہے ضبط نفس، کہ اپنی خواہشات کے اوپر قابو پانا، خواہشات کا اسیر نہیں ہونا، خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. جب انسان اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کے اوپر قابو پا لیتا ہے، تو پھر تیسری منزل خود بخود آ جاتی ہے جو نیابت الہی ہے، کہ پھر وہ اللہ کا نائب بن کے زندگی بسر کرتا ہے. اس کے لیے اس کو 4 مراحل سے گزرنا پڑے گا. یہ باتیں ہو رہی ہیں فلسفے خودی کے حوالے سے کہ کیسے انسان اپنی ذات کو پہچانے گا، کہ جب وہ اپنی ذات کو پہچانے گا تو کس طرح سے جانے کہ اس کے اوپر شہنشاہیت کے راز واضح ہوں. تو ان 3 منزلوں کے بعد جو مراحل ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے توحید. انسان کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑے گا. فلسفہ خودی کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنی ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کہ فلسفہ خودی تو بیس اسی چیز کے اوپر کرتا ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ قرآن کا مطالعہ ہے. قرآن سب سے بڑا لٹریچر ہے ہمارے پاس. تیسرا جو مرحلہ علامہ صاحب نے بیان کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تکلیف، مکمل محبت. اور یہ تو قرآنی مفہوم بھی ہے کہ تم اس وقت تک ایمان کے کامل درجے پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری اولاد، مال، جائیداد، ان تمام چیزوں میں سے بڑھ کے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. علامہ صاحب نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بڑے سچے عاشق صورت تھے علامہ صاحب نے. چوتھا مرحلہ ہے رجائیت، کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا. اقبال کے شعر میں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے بہرا سے. یا پھر آپ کے سلیبس میں اسی غزل کا ایک شعر ہے جس میں وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ نا امید نہ ہو ان سے رابر فرزانہ، کہ مایوسی نہیں، رجائیت کا دامن جو ہے کہ وہ تھامے رکھے. تو جب انسان یہ 3 منزلیں طے کر لیتا ہے، اطاعت، ضبط نفس، نیابت الہی، اور اس کے بعد 4 مراحل توحید، قرآنی مطالعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تکلیف اور رجائیت، تو پھر جو ہے کہ وہ خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ جاتا ہے. تو اس میں اقبال نے بات کر رہے ہیں کہ جب سکھاتا ہے آداب کو لگانی، کہ جس وقت انسان کو اپنی ذات کو پہچاننے کے آداب سکھاتا ہے، جب انسان اپنی ذات کو پہچان لے جائے، کیونکہ انسان کا مقام علامہ صاحب نے اپنی شاعری کو بہت اوپر بیان کیا. انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمسایہ جدیدے میں بندہ کھاتی ہے، اس کا نشیمن نہ بدخشا نہ بخارا. اور اس اقبال کے یہاں علامہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راہ کا ڈیر ہے. کہ عشق انسان کی خودی کو مضبوط کرتا ہے، اس کو مستحکم کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے انسان کے اوپر شہنشاہی کے راز حاصل ہوتے ہیں. وہ شعر ہے نا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دار. اس کے بعد یہ دوسرا شعر آپ کا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ افطار ہو، رومی ہو، راسی ہو، غزالی ہو، کچھ ساتھ نہیں آتا بیاری سحر کا. کہ چاہے کہ خواجہ فرید الدین عطار ہے، چاہے کہ مولانا جلال الدین رومی ہے، چاہے کہ فخر الدین راسی ہے، اور
गिड़गिड़ाए नहीं तो उस वक्त तक जो है वो मामला दुरुस्त नहीं होगा। अब इकबाल का तो खुद ये मामूल था, अलामा साहब का, कि लंदन में भी वो सुबह के वक्त उठ के अल्लाह ताला की बारगाह में रोया करते थे, अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाया करते थे। अलामा साहब का एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि तलाश उसकी फजाओं में कर नसीब अपना, तलाश उसकी फजाओं में कर नसीब अपना, जहाने ताज़ा मेरी आहे सुबह में। कि जिस वक्त मैं सुबह के वक्त उठता हूँ तो अल्लाह ताला की ज़ात से एक नया जहान मांगता हूँ। अलामा साहब का एक शेर है जिसमें उन्होंने बयान किया है कि ज़मस्तानी हवा में गरजे थी शमशीर की तेज़ी, ज़मस्तानी हवा में गरजे थी शमशीर की तेज़ी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर खेज़ी, कि वहाँ में भी जो है कुछ सहर खेज़ी इनका मामूल था। तो इसमें कह रहे हैं चाहे कोई मौलाना रूम हो, चाहे कोई खालिद बिन अत्तार हो, चाहे कोई फखरुद्दीन राज़ी हो, चाहे कोई मिज़ारी हो, इनको अगर ये वाली मंजिलें मिली हैं, अगर ये वाले मरतबे मिले हैं, अगर कोई मौलाना जलालुद्दीन भूमि बना है तो इसकी वजह ये थी कि रियासत करते थे और उसके साथ साथ जो है अल्लाह ताला की बारगाह में सुबह के वक्त उठ के गिड़गिड़ाया करते थे, मांगा करते थे, गिरफ्तारी किया करते थे, औजारी करते थे, जो अमल खुदा ताला की ज़ात को बड़ा पसंद है। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल जो है कि वो बड़ी इसके टोटली जो है कि वो बरक्स पाई जाती है। जैसे वो इकबाल का शेर है कि किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तो ये दोनों अशार जो है ना कि वो आपने देखने हैं। पहले शेर में उन्होंने फलसफे खुदी के हवाले से बात की है और इश्क का और जो खुदी का आपस में ताल्लुक पाया जाता है उसके हवाले से बात की है कि इश्क खुदी को मजबूत करता है, उसको मुस्तहकम करता है। दूसरे शेर में उन्होंने ये बात की है कि सुबह के वक्त उठ के अल्लाह ताला की बारगाह में गिरफ्तारी करना, गिड़गिड़ाना जो है वो किस तरह से जो है कि वो अहमियत का हामिल पाया जाता है। तो इसको देखना है आपने, इस गज़ल को, इन अशार को देखना है। इसके हवाले से किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो कल आपने जो है उसके बारे में पूछना है। बस इसी के साथ जो है कि वो आज के इस लेक्चर का इख्तिताम है। अल्लाह ताला आपका हाथ